ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب حضرات کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن حضرات کے نام یاد رہے ان کی طرف سے سلام بھی الحمدللہ پہنچانے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اس سے پہلے بیان چل رہا تھا زبان کے گناہوں کا، جس کو حضرات صوفیاء کرام آفات لسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ زبان کی آفتیں، آفت کے معنی ہے مصیبت۔ تو ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے مصیبت اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی جان کو یا مال کو نقصان پہنچ جائے، یا کوئی اور دنیاوی ضرر لاحق ہو جائے، اس کو آفت سمجھتے ہیں۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت شناس نگاہ عطا فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی آفت وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دین کو ضرر لاحق ہو۔ دنیا میں اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ اتنا تشویشناک نہیں، کیونکہ دنیا تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ کبھی نقصان ہے، کبھی فائدہ ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ نہ غم پائیدار ہے یہاں کا، نہ خوشی پائیدار ہے۔ اگر کوئی غم، کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد رفع ہو جائے گی، انسان بھول بھی جائے گا۔ لیکن اللہ بچائے کہ خدا نہ کرے دین کو ضرر لاحق ہو، دین کو مصیبت لاحق ہو، تو وہ ناقابل تلافی ہے۔ اسی لیے دعا فرمائی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا عجیب و غریب دعائیں تلقین فرمائی ہے سرکار نبی، یعنی قربان ہو جائے انسان ایک ایک لفظ کے اوپر۔ فرمایا کہ لا تجعل اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہ بنائیے، کوئی مصیبت ہمارے دین پر واقع نہ ہو۔ کیا مانا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت سے تو اس کو سابقہ پیش آنا ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا شہنشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا مالدار، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی مصیبت کبھی پیش نہ آئے۔ مصیبت تو پیش آئے گی، لیکن اے اللہ جو مصیبت ہمیں پیش آئے وہ جو کچھ ہو وہ دنیا کی ہو، دین کی مصیبت پیش نہ آئے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اے اللہ ہماری ساری سوچ بچار دنیا کے بارے میں نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہیں اور آخرت کا کوئی خیال نہ ہو۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، نہ ایسی بتائیے کہ سارا علم جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کا ہو اور دین کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، اور نہ ہماری خواہشات کا مرکز دنیا کو بنائیے کہ ساری خواہشات، ساری امنگیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہیں، آخرت کے بارے میں کوئی خواہش، کوئی امنگ پیدا نہیں ہے۔ تو حقیقت میں حقیقی مصیبت وہ ہے جو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے، دین کو لاحق ہو۔ تو جتنے گناہ ہیں وہ حقیقت میں آفت ہے، مصیبت ہے۔ کیوں؟ ظاہری اعتبار سے تو نظر آنا ہے کہ اس گناہ میں لذت آئی، مزہ آیا، لیکن حقیقت میں وہ مزہ اور وہ لذت دنیا کے اندر بھی تباہی لانے والی ہے، آخرت میں بھی تباہی لانے والی ہے۔ اس واسطے حضرات صوفیاء کرام گناہوں کو تعبیر کرتے ہیں آفات سے۔ یہ آفتیں
تو زبان کے گناہوں کو کہتے ہیں آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کے اوپر پڑ جانے والی آفتیں، مصیبتیں، جن کے ذریعے انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے. تو ان کا بیان چل رہا تھا ایک جمعہ پہلے، کچھ غیبت کا بیان ہوا. تو اسی سلسلے کی کچھ احادیث آج بھی ہیں. پہلی حدیث اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو طعنے میں شامل ہو، لعنت میں شامل ہو، فحاشی میں شامل ہو، یا بدگوئی میں شامل ہو. 4 چیزیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چاروں کا تعلق انسان کی زبان سے. پہلی چیز بیان فرمائی کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا. طعنہ دینا اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو لپیٹ کر اس کے منہ پر ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو. لپیٹ کر باتیں کی جاتی ہیں. بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست کسی کو کہہ دے بھائی فلاں غلطی ہے تمہارے اندر، لیکن طعنہ دینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کوئی چل رہی ہے اور بیچ میں ایک فقرہ یا ایک لفظ رکھ دیا، اور اس لفظ کے رکھنے سے منشا اس شخص کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس کے اوپر طنز کرنا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے، اور اس اعتراض کے نتیجے میں اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل ٹوٹ. تو یہ بڑا سخت گناہ ہے. یعنی یہاں تک فرمایا کہ مومن یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو طعنہ دے. مومن کا کام نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز ہے، طعنہ کے معنی، یہ طعنہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا. طعنہ کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں طعنہ کے معنی ہے کسی کو نیزہ مارنا. طعنہ کے معنی نیزہ مارنا. تو یہ زبان سے جو طعنہ دیا جاتا ہے، یہ اشارہ ہے اس لفظ کے اندر کہ یہ نیزہ مارنے کی جیسی بات ہے. بلکہ عربی میں ایک شعر مشہور ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے. نیزہ اگر کسی کو مار دیا تو کبھی نہ کبھی اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن طعنے کا کلمہ کسی کو کہا اور اس سے اس کے دل پر اس کا ٹوٹا، دل آزاری ہوئی، تو یہ دل آزاری کا زخم نہیں بھرتا. انسان مدت تو نہیں بھولتا جو فلاں شخص نے مجھے اس وقت اس طرح طعنہ دیا. تو یہ طنز کرنا دوسرے کے اوپر، اعتراض کرنا، طعنے کے انداز میں بات کہنا، یہ دوسرے کی دل آزاری ہے اور یہ اس کی آبرو پر حملہ ہے. آبرو پر حملہ ہے. اور اس آبرو پر حملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے منافی. دیکھو ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حرمت بیان فرمائی، اتنی حرمت بیان فرمائی کہ جس کا ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دن جس میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ کون سا دن ہے، بتاؤ. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ عرفے کا دن ہے، عرفے کا مقدس دن ہے. کہا کہ یہ جگہ جو میں کھڑا ہوں یہ جگہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ
یہ بلد حرام کا علاقہ ہے، اس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں میں خطاب کر رہا ہوں، یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا مقدس، بڑا حرمت والا مہینہ۔ تو فرمایا کہ اب سنو اے مسلمانوں، اب سنو کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر اتنی ہی حرام ہیں جیسے کہ آج کا دن، آج کی یہ جگہ، آج کا یہ مہینہ۔ جو حرمت اللہ تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کو عطا فرمائی ہے اور اس زمانے مقدس کو عطا فرمائی ہے، وہ ایک مومن کے جان و مال اور آبرو کی حرمت۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبے سے خطاب فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے، کتنا عظیم الشان۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کرام کا تو یہ پیٹرن جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون سی چیز سے زیادہ حرمت رکھنے والی ہو۔ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر کوئی شخص ناحق نقصان پہنچاتا ہے یا جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے العیاذ باللہ کوئی شخص کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو منہدم کر۔ اتنی زبردست اللہ تاکید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طعنہ دینا یہ اس کی آبرو پر حملہ ہے اور دل آزاری ہے۔ یہ دل جو ہے نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ دل تو اللہ میاں نے ایک ہی کام کے لیے بنا، یہ دل انسان کا جو بنایا ہے یہ صرف اپنے لیے بنایا، کہ یہ اس لیے بنایا تاکہ یہ دل، ایک مومن کا دل، وہ جلوہ گاہ ہو اللہ رب العالمین، انہی کی یاد ہو، انہی کا ذکر ہو، انہی کی فکر ہو اور انہی کی محبت ہو اس دل کے اندر۔ تو ایک مومن کا دل یہ اللہ جل جلالہ کا، یعنی بعض صوفیاء کرام نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی محبت کی فرودگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی محبت اس کے اندر اسی لیے بنایا گیا کہ بالآخر دیکھو نا، یہ مومن کتنا ہی برا ہو جائے، کچھ ہو جائے، خراب ہو جائے، لیکن اگر ایمان ہے تو اس میں کسی نہ کسی وقت اللہ جل جلالہ کی محبت ضرور اترے گی انشاءاللہ۔ تو اس واسطے یہ دل بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے۔ جب اپنے لیے بنایا مومن کا دل، تو اس مومن کے دل کو توڑنا، اس مومن کے دل کو توڑنا یہ اللہ جل جلالہ کے جلوہ گاہ کے اوپر العیاذ باللہ حملہ کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کا دل توڑ، اور کسی کے دل کو، کسی کا دل رکھ لیا، اس کو تسلی دے دی، اس کو کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو یہ عمل تمہارے لیے بہت بڑے عظیم اجر و ثواب کا موجب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی کے دل برستاور کے حج اکبر، کہ اس دل کو تھامو، کسی مسلمان کے دل کو تھامو تو یہ حج اکبر کا ثواب ہے۔ تو طعنہ دینا، یہ دل توڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ بچائے، گناہ کبیرہ ہے کسی کا دل توڑنا، طعنے کے انداز میں بات کرنا۔ دیکھو اگر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اچھائی کی بات کہو، برائی سے روکو، تو اگر کسی شخص کو کوئی
مبتلا دیکھو کسی غلط کام میں تو اس کو بتا دو، ٹوک دو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے دل مت توڑو، تو یہ دونوں میں تطبیق کیسے ہو؟ تو تطبیق یہی ہے کہ جب کہو کوئی بات تو خیر خواہی کی نیت سے کہو، تنہائی میں کہو، نرمی سے کہو، محبت سے کہو، اور اس انداز سے کہو جس سے اس کا دل کم سے کم ٹوٹے، ایسے کہ بھئی یہ بات تمہیں نظر آئی، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، یہ بتا دو۔ لیکن تانے کے انداز میں لوگوں کے سامنے برسر بازار رسوا کرنا یا اس تانے کے انداز میں بات کہنا، تو یہ چیز جو ہے جو انسان کے دلوں میں گھاؤ ڈال دیتی ہے۔ جس کسی سے کوئی بات کرنی ہو تنہائی میں بٹھا کر سنجیدگی سے کہہ دو بھائی یہ بات تمہاری پسند نہیں آئی، یا تمہارے اندر فلاں نقص ہے، اس کو دور کر لو۔ لیکن تانے کے انداز میں چلتی ہوئی ایک بات کچھ اور ہو رہی ہے، ایک جملہ بیچ میں داخل کر دیا اس کو تانا دینے کے لیے، یہ خطرناک ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تعبیریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حقیقت یہ ہے وحی پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مانا؟ جیسے آئینہ آدمی دیکھ لے تو اپنے اندر چہرے پہ یا جسم پر جو کچھ بھی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے تو نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس آئینے کو دیکھ کر کہ میرے اندر فلاں کمزوری ہے یا فلاں نقص ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں بات ہے، اس کو درست کر لو، یہ حدیث ہے۔ لیکن دیکھو حدیث ہم نے بھی پڑھی اور شاید آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم حقیقی عطا فرماتے ہیں وہ کہاں پہنچتی ہے ان کی نگاہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا عجیب بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی ہے آئینے سے۔ لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ تشبیہ اس وجہ سے ہے کہ آئینہ دیکھا اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر فلاں عیب ہے، لیکن تشبیہ فرماتے ہیں ایک اور چیز میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے، جس کا نقص ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جا کے دیکھنا چاہے کہ میرے چہرے پر کیا نقص ہے اس کو تو بتا دے گا، لیکن دوسرا جو دور کھڑا ہے اس کو نہیں بتائے گا۔ تو مومن کا آئینے کا کام یہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی کمزوری ہے اس کو تو بتا دے محبت سے، پیار سے کہ بھئی یہ کمزوری ہے تمہارے اندر، لیکن دوسری جگہ گاتا نہ پھرے، دوسروں کو اطلاع کرتا نہ پھرے کہ صاحب فلاں کے اندر تو فلاں کمزوری ہے، فلاں کو دیکھا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ تو دوسروں کا اعلان کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ کام نہیں ہے۔ تو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان فرما دی کہ مومن کا کام یہ بھی ہے کہ بتائے اگر غلطی دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی جگہ دوسروں کو غلط کرے، اپنے محبت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں پیار سے کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ تانا دینے کا رواج ہمارے ہاں پڑ گیا، اور اب تو ایک باقاعدہ فن بن گیا۔ طنز جو ہے وہ ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات کس طرح کہہ دی گئی کہ لپیٹ کر کہہ دی گئی، ہاں اس طنز کے ذریعے کسی کے اوپر کسی کا دل ٹوٹا یا دل آزاری ہوئی، اس سے بحث۔ لیکن میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور سب اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے۔ کوئی ایک مثال کسی ایک نبی کی زندگی میں ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے کسی کافر پر، کسی مخالف پر کوئی تانا کیا۔
ताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कोई तंज किया हो, तंज का भी सवाल पैदा नहीं होता था। जो कुछ बात है वो खैर खाई से, मोहब्बत से कही जा रही है, और इसलिए कही जा रही है ताकि इसकी इस्लाह हो जाए। ताना देने का रवाज है। आजकल ये सिलसिला चल पड़ा ताने देने का, तंज निगारी का। मुझे याद है जब आदमी को मजमून निगारी का शौक होता है, अदबियत का शौक होता है, तो या तकरीर में के अंदर आदमी चाहता है कि जरा दिलचस्प बने, तो उसमें ये तंज और तानो तशनी ये भी उसका एक लाजमी हिस्सा बन जाता है। तो आज से तकरीबन 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त मैंने एक किताब लिखी और दारुल से नए नए फारिग हुए थे। तो ये आइल कवानीन जो अय्यूब खान साहब मरहूम के ज़माने में आए थे, उनके खिलाफ किताब लिखी थी। तो उसमें जिन लोगों ने आइल कवानीन की हिमायत की थी, तो उनका जिक्र करते हुए और उनके इस्तदलाल का जवाब देते हुए जगह जगह उसमें तंज का अंदाज था। शौक था मजमून निगारी का, तो मजमून निगारी के शौक में आकर बहुत से कुछ उसमें तंजिया जुमले, तंजिया फिक्रे, और बड़े खुश होते थे कि ये बड़ा अच्छा फिक्रा चुस्त किया उसके ऊपर। तो इस तरह लिखी। जब मुकम्मल हो गई तो मैंने हज़रत वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई किताब, तकरीबन 200 सफ़े की किताब। तो सारी सुनाई। जब सारी सुन चुके पूरी किताब, सुनने के बाद फरमाने लगे कि भाई ये बताओ कि तुमने ये किताब किस लिए लिखी? अगर इसलिए लिखी कि जो तुम्हारे पहले से हम ख्याल हैं वो तुम्हारी इस किताब की तारीफ करें, कहें भाई वाह वाह क्या जवाब दिया, और ये तारीफ करें कि मजमून निगारी के एतबार से और इंशा और बलागत के एतबार से बहुत आला दर्जे की किताब लिखी है, ये अगर मंशा है तो तुम्हारी किताब बेहतरीन है, लेकिन ये देख लो कि इसकी कीमत अल्लाह ताला के यहाँ क्या हो, अगर ये इसका मकसद लोगों की तारीफ हासिल करना है। और अगर मकसद ये है कि जो आदमी गलती पर है उसको पढ़कर इस्लाह हो जाए, तो याद रखो कि तुम्हारी इस किताब से किसी ऐसे आदमी की इस्लाह नहीं होगी। इस वास्ते कि इसको पढ़ने के बाद और जिद पैदा हो उस आदमी के दिल में। और देखो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ने इतने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और दावत दी और कुफ्र का मुकाबला किया और शिर्क का मुकाबला किया। कोई एक आदमी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा अंबिया अलैहिस्सलाम में एक भी कि जिसने तंज का रास्ता इख्तियार किया। तो इस वास्ते ये देख लो तुम कि अल्लाह के लिए लिखनी है किताब या मखलूक की तारीफ के वास्ते लिखनी है। अगर ये बात है तो फिर ये निकालना होगा, ये तरीका बदलना होगा। बस वो बात इरशाद फरमाई तो मुझे याद है कि उस वक्त सुनकर बड़ा सर पर ऐसा मालूम हुआ किसी ने पहाड़ तोड़ दिया, क्योंकि किताब लिखने के बाद 200-250 सफ़े की किताब लिखने के बाद उसको असर नौ उधेड़ना ये बड़ा भारी मालूम होता है। और खास तौर से जब शौक था जरा मजमून निगारी का, तो उसमें फिक्रे बड़े मजेदार थे, दिलचस्प थे, तो उसको निकालते हुए भी दिल कटता था। लेकिन यह वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई। फिर मैंने पूरी किताब को उधेड़ा, असर नौ उसको लिखा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो छपी। लेकिन वो दिन और आज का दिन, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बैठ गई कि ये तर्ज का तरीका, ये एक दाई हक के लिए तर्ज का तरीका दुरुस्त है, ताना देने का तरीका दुरुस्त है, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका था। क्या बात फरमाते थे हजरत वालिद माजिद फरमाया करते कि देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला भेज रहे हैं फिरौन के पास कि जाओ उनको तबलीग करो, दावत दो। तो उस वक्त जब हिदायतनामा अता किया जा रहा है वो कुरान करीम में मज़कूर है कि उनसे कहा कि कूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन के पास जाकर जरा नरमी से बात करना, नरमी से बात करना फिरौन के पास जाकर। तो फरमाते थे कि आज
تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تو تقدیر میں معلوم تھا کہ اس کو ایمان نصیب ہونا ہی نہیں، یہ کفر میں مرے گا، اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ جا کر نرم بات کرنا۔ تو تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں، تمہارا مخالف اور تمہارا مخاطب وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں۔ لیکن جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو تو ہمہ شمہ کس کے شمار کے دار۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کہ دین کی بات کسی کو سنائی جائے، سکھائی جائے، یا کسی کو نہی عن منکر کیا جائے۔ اگر کسی کے دل میں آ گیا کہ صاحب حق بات اس کو بتلانی ہے، تو حق بات جو ہے وہ ایک لٹ ہے جو اٹھا کر مار دیا جس طرح دل چاہا، پتھر کھینچ مارا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے فائدہ ہو۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی تانا ہے، لیس المؤمن بالطعان، وہ تانا دینے والا نہیں۔ کوئی اگر دوسرا دے بھی تو جواب میں تانا نہیں دیتا۔ دیکھو حضرت غالباً حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے اس کی قوم نے کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، اس کی کافر قوم کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم تو ہمارا تو خیال ہے کہ تم انتہا درجے کے بیوقوف ہو، احمق ہو، اور ہم تمہیں کاذبین میں سمجھتے ہیں، جھوٹے ہو۔ حکمت اور صدق یہ قربان ہے ان کے اوپر، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ لیکن جواب میں حضرت پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اور ہم جیسا ہوتا تو جواب دیتا، اس کا ترکی بطن کی، لیکن جواب میں پیغمبر کہتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن میں پروردگار کی طرف سے ایک پیغام تمہارے پاس لے کر آیا۔ یہ جواب ہے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی ضلالۃ، تم گمراہ ہو، گمراہی میں پڑے ہوئے۔ پیغمبر جواب دیتا ہے کہ انا لنراک یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں پیغمبر، اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا۔ تانے کا جواب تانا نہیں۔ اللہ میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسی ہستی کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل۔ شہزادے تھے خاندان کے، اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے، قربانیاں دی، سب کچھ۔ تو خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے کرتے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مولانا ہم نے سنا ہے، الیاذ باللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ یہ گالی تھی کس کو؟ شہزادے، عالم، اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں معتقدین کا بھی مجمع ہے وہاں کہا جا رہا ہے حرام زادہ۔ اللہ، میرے والد صاحب فرمایا کرتے کہ ہم کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ اس کو سزا دیتا، اور کسی تو معتقدین جو ہیں وہ اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، اور کم سے کم بات یہ تھی کہتے کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، اس کو ترک بتر کی جواب دیتے۔ لیکن مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دعوت حق، پیغمبرانہ دعوت کے حامل، جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی۔
تو تانے کا جواب تانے سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، حالانکہ شرعاً یہ حق حاصل ہے ایک آدمی کو کہ جیسی دوسرے نے گالی دی ہے ویسی گالی اس کو بھی دے دے، انتقام کا اتنا حق حاصل ہے شرعاً گالی دینے کا۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین یہ انتقام کا حق استعمال نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، ساری زندگی کبھی نہیں استعمال کیا۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ شیوا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا کہ وہ انتقام نہیں لیتے۔ ارے بھائی کسی نے گالی دے دی تو گالی دے دی تو تمہارا کیا بگڑا؟ دے دی اس نے گالی، تمہاری کون سی آخرت خراب ہوئی؟ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا۔ اگر انتقام نہ لوگے، درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن معافی دے گا اس کو جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، قیامت کے دن۔ تو کہے کہ کس چکر میں پڑے؟ وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، صوفیاء اعظام، ان کی شانیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی کوئی شان ہے۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اب یہاں کس چکر میں پڑے؟ یہ بزرگوں کی شانیں دیکھنا اور اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا، اس فکر میں مت پڑو۔ پہلے تو روکا، انہوں نے کہا جی وہ دل چاہتا ہے ذرا دیکھیں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ اچھا اگر دیکھنا ہی ہے تو وہاں چلے جانا، دہلی میں ایک جگہ، وہاں 3 بزرگ بیٹھے نظر آئیں گے تمہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، کچھ ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو ایسا کرنا کہ ان تینوں کے پاس جانا، ہر ایک کی پشت پہ ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی۔ تو یہ گیا اور جا کے ایک کے مکہ مارا، دوسرے کے مارا، تیسرے کے مارا۔ تو جو پہلے صاحب تھے جن کو مارا، انہوں نے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، جس کام میں لگے ہوئے تھے اسی میں لگے۔ دوسرے صاحب کو جو مارا تو انہوں نے پلٹ کے، انہوں نے ایک مکہ مارا، انہوں نے بھی مار دیا ایک، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تیسرے کے جو مارا تو وہ پلٹے پلٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی اس ہاتھ میں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سہلانے لگے۔ تو یہ آئے، آ کر کہا جی عجیب قصہ ہوا، کیا ہوا کہ بھائی وہاں تو کیا تھا وہ اس طرح کیا کیا انہوں نے کہ صاحب جو پہلے جو تھے وہ تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور دوسرے مڑ کے ایک مکہ مار دیا، اور تیسرے میرے ہاتھ الٹا سہلانے لگے۔ تو کہنے لگے جنہوں نے تمہارے مکہ مارا تھا مڑ کے، تو انہوں نے کچھ زبان سے بھی کچھ کہا تھا؟ کہ نہیں جی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، بس ایک مارا پھر اپنے لگ گیا کام میں۔ کہا کہ دیکھو جو پہلے بزرگ تھے تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ انہوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میاں اس نے مکہ مارا میرے، تو کیا میرا بگڑ گیا مکہ مارنے سے، اب میں پیچھے مڑوں، اس کو دیکھوں، اس کا بدلہ لوں، تو جتنا وقت اس کام میں صرف کروں گا میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں، تو اس کو چھوڑ کے کہاں پیچھے جاؤں، اس کو دیکھوں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جا رہا ہے بھاگا ہوا، اس کو بادشاہ نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ تجھے بہت عالی شان انعام دوں گا۔ وہ اس انعام کے شوق میں دوڑا جا رہا ہے بادشاہ کے پاس بہت ذوق شوق کے ساتھ، اور وقت کم رہ گیا ہے، جلدی سے پہنچنا ہے۔ اتنے پیچھے آ جاتا ہے کوئی آدمی اور اس کو مکہ مار دیتا ہے، تو بتاؤ وہ اس سے الجھے گا یا بادشاہ اپنا سفر جاری رکھے گا کہ مجھے جلدی جلدی پہنچ جاؤں کسی طرح؟ تو وہ اس سے کیا الجھے، وہ تو اس کو جا کے اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اسے انعام لینا ہے، اس کام کے لیے جا رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت پیچھے مڑ کے دیکھے۔ اور جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جتنا کوئی شخص زیادتی کرے اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو۔ تم نے کچھ بولے تھے وہ بھی کچھ نہ بولے، تم نے ایک مکہ مارا تھا انہوں نے مار دیا، اتنا ہی مار دیا،
کوئی آگے اضافہ اس کے اوپر کیا نہیں. اور یہ بھی بتا دوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یار یہ بات میں حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صوفیاء کرام جن سے منقول ہے کہ انہوں نے بدلہ لے لیا، وہ بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بعض اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرے اور وہ صبر کر جائیں تو اس صبر کے نتیجے میں، اولیاء کرام کے صبر کے نتیجے میں یہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے. حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اس کا اعلان جنگ. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی گستاخی کے اوپر ایسا عذاب اللہ بچائے نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس لیے صبر پڑ جاتا ہے ولی کا. تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ چلو بدلہ لے لو جلدی سے، تاکہ یہی معاملہ اس کا ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے. اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، حضرت سبحانہ وتعالیٰ لوگ کیا کیا باتیں کھول گئے. انہوں نے فرمایا کہ اس پہ کسی کو اگر اشکال ہو کہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اتنے شفیق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب سے تلے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دیں گے جب تک بدلہ نہ لیا جائے. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ ان کی شفقت زیادہ ہو گئی اولیاء کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ میاں بات یہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے نا، شیرنی، اس کو اگر کوئی ایسے چھوٹا موٹا آدمی جا کے ذرا چھیڑے ویڑے تو وہ طرح دے جاتی ہے، حملہ نہیں کرتی. لیکن اس کے بچوں کو چھیڑے کوئی شیرنی کے تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ جل جلالہ اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں دیکھ لو، کفر شرک خدا جانے کیا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تحمل سے اس کے درگزر فرما رہے ہیں. لیکن جو ان کے پیارے ہیں اولیاء اللہ، اولیاء کرام، ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں بدتمیزی یہ انسان کو بعض اوقات تباہ کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ بعض اوقات اولیاء کرام بدلہ لیتے ہیں، جہاں منقول ہے بدلہ لینا تو وہ اس مصلحت سے ہوتا ہے، اسی کے خیرخواہی کے لیے. نہ لیا تو خدا جانے اللہ کا کیا عذاب نازل ہو جائے گا. اور تیسرے جو بزرگ تھے جنہوں نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ یہ مسلط فرمایا تھا خلق خدا کے اوپر رحمت و شفقت. تو انہوں نے پلٹ کر یہ کر دیا. تو بھائی اصل طریقہ سنت وہ ہے جو پہلے بزرگ نے اختیار کیا کہ کسی نے اگر تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے تو میاں کس چکر میں پڑے اس کے بدلہ لینے کے. بدلہ لوگے تو کیا فائدہ مل جائے گا؟ بس یہی تو ہے نا، ذرا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی سینے کی. لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، معافی دے دو، تو سینے کی آگ کیا ٹھنڈی ہوگی؟ انشاءاللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نجات عطا فرمائیں گے. تو یہ جو ہمارے دن رات یہ مسئلے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں پیش آتے رہتے ہیں، بھائی اس نے فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، اب اس کا یا بدلہ لے رہے ہیں یا اس کی شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ تانے ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اپنے لیے اللہ اعوذ باللہ گناہ کا راستہ بیان تلاش کرنے والی بات. اگر معاف کر دو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، قرآن شریف میں صبر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، یہ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ادفع بالتي هي احسن السيئة، دوسرا آدمی برائی کر رہا ہے تم اس کا جواب اچھائی سے دو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اس کا نتیجہ ہوگا جس کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائے. لیکن ساتھ یہ کہہ رہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. یہ کام انہی کو حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور بڑے نصیب والے لوگ ہیں کہ یہ جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. تو خیر بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ مومن کا کام تانا دینا نہیں، یہ طنز اور تعریض کا اس کا جس سے اندیشہ ہو دوسرے کی دل آزاری.
اس سے مکمل پرہیز ضروری ہے، ایک مومن کے لیے اس سے پرہیز ضروری ہے، کیونکہ اگر دل آزاری ہو گئی فرض کرو اور کسی کا دل دب گیا، ٹوٹ گیا، تو آپ کے اس عمل سے ایک گناہ کبیرہ کا، ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ میں توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں، الحمد للہ۔ تو اس طرح بھائی ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم بیٹھتے ہیں یہ کوئی بعض تقریر رسمی نہیں ہے، یہ ذرا سا جائزہ لے کر دیکھا کریں ہم سب اپنی زندگی میں، صبح سے شام تک کی زندگی میں، کہ جب لوگوں کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ تانے کا اور یہ دل آزاری کا طریقہ اختیار تو نہیں ہوتا، یا دوسرے کو اگر کسی بات اس کی ناگوار گزری ہے تو اس موقع پر بھی دل آزاری تو نہیں ہوتی۔ اس بات کا خیال کرتے پھر آگے بڑھے انسان، جو بھی بات کہنی ہے وہ نرمی سے، محبت سے، شفقت سے کہہ دو۔ اگر شکایت بھی پیدا ہوئی ہے تنہائی میں بیٹھ کے، بھائی تمہارے سے یہ بات ہمیں شکایت پیدا ہوئی، اب تنہائی میں اس طرح کی بات کر لو جس سے کہ دل نہ ٹوٹے دوسرے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا۔ دوسرا لفظ استعمال فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا اور لعنت کرنے والا نہیں، لعان نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ لعنت کے، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، یہ مومن کا کام نہیں کہ یہ کسی کو اس طریقے سے لانا۔ اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک غلام تھا ان کا، اس پہ غصہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، اور غصہ بھی ظاہر ہے صدیق اکبر کو آیا تو ظاہر ہے کہ کسی اس کے بہت ہی سخت غلطی ہوئی ہوگی جس پر غصہ آیا ہوگا، ویسے بلا وجہ غصہ کرنے والے تو تھے نہیں۔ غصہ آیا، اس غصے میں کوئی کلمہ نکل گیا زبان سے ایسا جو غلام کے اوپر گالی کا یا لعنت کا کلمہ، لعنت کا کلمہ نکل گیا کہ لعنت تیرے اوپر، تو نے ایسا کیا۔ پیچھے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ نے سن لیا دونوں نے یہ لفظ کہا، تو کیا جملہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر؟ فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوتا، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، جو صدیق ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدیق اکبر کہاں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب حضور کی زبان مبارک سے یہ سن لیا کہ صدیق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کرے اور مجھ سے ہو گئی غلطی، فوراً کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں آزاد کروں، اس غلام کو اسی وقت آزاد کروں، بلکہ اور بھی بعض غلاموں کو آزاد کیا روایات میں آتا ہے۔ تو اگر کبھی یعنی صدیق جیسی ہستی کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء علیہم السلام، ان کے منہ سے کلمہ نکلا، سرکار کی دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، لعانین و صدیق، لعنت کرنا۔ تو لعن اور تان، یہ تان کا بھی ذکر ہوا، اور دوسری چیز لعنت کو فرمایا کہ لعنت کسی کو مت کرو۔ لعنت کے اندر ساری بد دعائیں داخل ہیں، لعنت میں سب قسم کی بد دعائیں داخل ہیں، جو ہمارے ہاں خاص طور سے پہلے عورتوں کی زبانوں میں بہت ہوا کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے اتنی زیادہ سننے میں نہیں آتی، کسی کو کہہ دیا کہ جھاڑو پیتا ہے، کسی کو کہہ دیا یہ کمبخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ الفاظ لعنت کے، اور یہ لعنت کے الفاظ بلا وجہ زبان پر جاری کرنا یہ خواہ مخواہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہے۔ کسی کو اگر غصہ بھی آئے تو لعنت، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ کسی انسان کو شخصی طور پر لعنت کرنا تو ہے حرام، ناجائز، لیکن کسی عمل کے اوپر کہ جو شخص یہ عمل کرے اس پر لعنت، یا جو ایسا عمل کرنے والے ہیں ان پر لعنت، یہ جائز ہے، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، یہ لعنت کے الفاظ ہیں۔ لعن اللہ المصورین،
تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ لفظ استعمال فرمایا سرکار والے پر، اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں پر لعنت ہے، لیکن کسی آدمی کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کرنا یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا کام نہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی ولل فاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، یعنی ایسی بات کہنے والا کہ جو فحاشی کے ذیل میں آتی ہو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جہاں موقع بھی ہو کوئی بات کہنے کا تو اس وقت میں فحاشی سے کام نہ لیا جائے، بے حیائی کے کلمات زبان سے نہ نکالے جائے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ چوتھا فرمایا ولل بذی، کہ بذی نہیں ہوتا، یعنی بدگو، بد اخلاق، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بدگوئی سے کام لینے والا، برے الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ یہودی جو تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بڑے ہمیشہ سے ان کی فطرت میں عیاری، تو یہ کرتے یوں تھے کہ جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ایک حربہ یہ نکالا کہ السلام کے بجائے جب کسی مسلمان سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، لام کو بیچ میں کھا جاتے، اور عربی میں سام کے معنی ہے موت، السلام علیکم اس کے معنی تمہارے اوپر موت آ جائے، یہ بد دعا ہوگی۔ سلام علیکم تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیکم یہ بد دعا ہے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اسی طرح السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتی، وہ سمجھ گئی کہ یہ ان کی ہوشیاری ہے اور یہ لفظ تو بظاہر ایسا استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں بد دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ان کا جواب دیا علیکم السلام والزام واللعنہ، کہ 3 لفظ کہہ دیے، موت تمہارے اوپر ہو اور تمہاری تباہی ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ذرا ٹھہرو، نرمی سے کام لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے، آپ کی خدمت میں آ کر اور اس طریقے سے بد دعا دی، تو اس واسطے میں نے جواب دیا اس کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ جب انہوں نے کہا السلام علیکم سمجھ تو میں بھی کیا تھا، لیکن میں نے جواب میں کہا علیکم، بس کہ تمہارے اوپر، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر، میں نے وہ الفاظ نہیں دہرائے جو انہوں نے بدگوئی کے الفاظ کہے تھے وہ نہیں دہرائے، بس علیکم کہہ دیا۔ پھر فرمایا کہ اے عائشہ مومن فاحش اور متفحش نہیں ہوتا، یعنی گالی دینے والا نہیں ہوتا اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں اپنی زبان خراب کی ایسا لفظ استعمال کر کے علیکم کہہ دو۔ اور دوسرا روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ، کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور سختی جس چیز میں بھی ہوگی اور جس چیز سے نرمی کو ختم کر دیا جائے گا اسے عیبدار بنا دے گی۔ تو تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو؟ اس کا اس طریقے سے جواب دے کر سیدھا سا جواب ہم نے تم کو سکھا دیا کہ جب کہیں السلام علیکم کہہ دو علیکم، تمہارے اوپر۔ تو اس واسطے اس میں کوئی بدگوئی بھی نہیں ہوگی، کوئی برا لفظ بھی نہیں ہوگا۔ تو آدمی جب بھی کلام کرے چاہے غصے کی حالت میں ہو، لیکن بدگوئی کے الفاظ، برے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پچھلی کتب مقدسہ میں مذکور تھے، یعنی تورات میں اور انجیل میں علامتیں بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کے اوصاف کیا ہوں گے، تو اس میں ایک
جملہ یہ بھی تھا کہ وہ نہ فاحش ہوں گے نہ متفاحش ہوں گے، ولا سخابا بالاسواق، نہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی دے گی، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، اور ایسے سخت کلامی کرنے والے، بد کلامی کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ ولکن یعفو ویصفح، لیکن وہ معاف کریں گے اور درگزر سے کام کریں گے. یہ سرکار دوارا سے اوصاف بیان کیے گئے باقاعدہ، اور یہ آج بھی بائبل کے اندر یہ کلمہ موجود ہے کہ بازاروں میں اس کی آواز سنا نہیں دے گی. اور اس میں استعارہ استعمال کیا گیا کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا، مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا، اور ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہیں بجھائے گا، اور اس کی بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی. یہ الفاظ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو یہ اوصاف ہے سرکار دوارا. اتباع سنت جو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عطا فرمائے، اتباع سنت صرف یہ ظاہری اعمال میں نہیں ہے. میں بار بار یاد کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اتباع سنت صرف اتنا نہیں ہے کہ بھائی دانا پاؤں پہلے داخل کر دیا، بایاں پاؤں بعد میں داخل کر دیا. بے شک یہ سب سنتیں ہیں اور بڑی اجر و ثواب کی سنتیں ہیں، ان کے اوپر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع سنت اس کے ساتھ محدود نہیں. اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے طریقہ کار کو اپنایا جائے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا. تو فاحش اور بذی نہ ہو، انسان بد کلامی نہ کرے، تانے نہ دے. اور لعنت کی ایک اور وعید حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان پر لعنت کرتا ہے تو فرمایا کہ پہلے وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، آسمان پر جانے کے بعد پھر واپس آتی ہے اس شخص کے پاس جس کو لعنت کی گئی. اگر وہ لعنت کا اہل ہے تب تو اس کو لگ گئی، لیکن اگر وہ لعنت کا اہل نہیں تو لوٹ کر اسی کے پاس چلی جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ گولی اپنا کام بھی تمام کر دیتی، اللہ بچائے. اللہ اگر انسان اس کو غلط استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ان تمام گناہوں سے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما.